جی السلام علیکم ویئرس. آج کا موضوع جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں یا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بیسیکلی دوستی. دوستی ہوتی کیا ہے، دوست ہوتے کیا ہیں، دوست جو ہے وہ کس طرح سے، اچھے دوست کون سے ہوتے ہیں، برے دوست کیوں ہوتے ہیں، دوستوں کو چھوڑنا کیا ہوتا ہے، دوستوں سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا آج ڈسکس کرتے ہیں. میں اپنے نالج کے مطابق جو ہے وہ آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دوستی بیسیکلی ہوتی کیا ہے. میرا اپنا دوستی میں بہت زیادہ بلیف ہے، اور دوستی جو ہے وہ مجھے دوستوں میں، اپنے فرینڈ سرکل میں جو ہے وہ ایک اچھا دوست مانا جاتا ہے. لیکن یہ دوستی ہوتی کیا ہے، دوست ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی دس از دا ریلیشن. یہ ایک ایسا ریلیشن ہے جو کہ آپ کو گاڈ گفٹڈ نہیں ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، آپ کے بہن بھائی ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہیں رشتے. جو اللہ کی طرف سے دیے گئے رشتے ہیں وہ یہ رشتے ہیں. اور کچھ رشتے جو آپ خود اپنی زندگی میں اپنی ذات سے جوڑ لیتے ہیں، جن کو آپ خود سے سلیکٹ کرتے ہیں، وہ رشتے جو ہیں وہ بیسیکلی دوستی کا رشتہ ہے، وہ دوست کے رشتہ ہے. یہ آپ کے اپنے سلیکٹڈ رشتے ہوتے ہیں جو آپ نے سلیکٹ کیے ہوتے ہیں کہ یار یہ میرا دوست ہے، اس سے میرا مائنڈ میچ ہے، یہ میرا اچھا دوست ہے، یہ میرا بہترین دوست ہے، یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، یہ میرا ویسے فرینڈ ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کی اپنی سلیکشن ہوتی ہے. تو جب آپ کی اپنی سلیکشن ہوتی ہے تو پھر وہ دوست برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سلیکشن بہت بری ہے. پھر آپ کی سلیکشن جو ہے وہ بری اگر ہو گئی ہے تو پھر آپ اپنے آپ پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لان تان یا اس کو برا کہنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کو اپنا آپ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو ہے وہ سلیکشن کیوں کی اس طرح کی. بیسیکلی پرابلم کہاں شروع ہوتی ہے؟ پرابلم وہاں شروع ہوتی ہے بیسیکلی. میں دوستوں کو میرے بہت سارے دوست ہیں، اور میں اللہ کا شکر ہے، اور میرے بہت اچھے دوست ہیں، سارے دوست میرے بہت اچھے ہیں. اس کی جو میں اگزامپل دیتا ہوں ہمیشہ اپنے آپ کو، وہ یہ ہے کہ ایک سیب ایک ٹوکری ہے، اس میں پھل رکھے ہیں میں نے، اور ڈھیر سارے پھل رکھے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں نے انار رکھا ہے، میں نے سیب رکھا ہے، میں نے امرود رکھا ہے، میں نے اور اس میں کوئی 8-10 پھل بہترین قسم کے رکھ لیے ہیں. جسٹ ایز اے ایگزامپل جو میں کوٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو، کہ وہ سارے پھل جو ہیں ان کی تاثیر، ان کا بینیفٹ اور ان کا ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ. اب آپ کی ٹوکری میں 5-6 قسم کے، آپ کے 8-10 قسم کے پھل ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں. ہر ایک کی تاثیر، ہر ایک کا آپ کا جو ہے اس کا ٹیسٹ، ہر ایک کی قیمت، ہر ایک کی چیز جو ہے ڈیفرنٹ ہے. کوئی بھی ایک دوسرے سے تاثیر کے مطابق ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ہر پھل کی تاثیر ہر دوست کی تاثیر کی طرح مختلف ہے. کوئی بہت بینیفیشل ہے، کوئی ہر فائدہ ہر پھل کا، کسی بھی پھل سے کے فائدے سے آپ جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے. تو دوستی بیسیکلی وہ آپ کے پھلوں کی ایک بہترین سی باسکٹ ہے جس کو آپ لے کے ساری زندگی چلتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ لانگ ٹرم بھی چلتے ہیں. کچھ دوست پیچھے بھی چھوٹ جاتے ہیں، کچھ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں زندگی سے، کچھ ویسے فار ڈسٹنس پہ چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوستیاں ختم ہو گئی ہیں، یا وہ ان سے تعلق ختم ہو گیا. بیسیکلی دوستی جو ہے وہ ایک پھلوں کی ایک باسکٹ ہے جس میں بہت سارے پھل لے کے آپ نے چلنا ہے. اب ہر پھل کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ خاصیت اور ڈیفرنٹ تاثیر ہے. اب ہمارا پرابلم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دوستوں میں جو پرابلم ہوتی ہیں، جو دوستوں میں ہم لوگ جو ہے وہ پرابلمس میں چلے جاتے ہیں، یا دوست جو ہے وہ ہمارے لیے ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورے نہیں اترتے، جن کو ہم نے خود سلیکٹ کیا ہوتا ہے. وہ پھل جو ہم نے خود سلیکٹ کر کے اپنی زندگی میں لائے ہوتے ہیں، وہ ایک باسکٹ سجا کے اپنی زندگی میں رکھی ہوتی ہے. وہ دوست جو ہے وہ آپ کے ساتھ برا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز. اب انار سے آپ جو ہے وہ سیب کی ایکسپیکٹیشنز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیب کا والا فائدہ انار نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، اس کی اپنی ورتھ ہے، اس کا اپنا رنگ ہے، اس کا اپنا ہی جو ہے وہ معیار ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سیب کا اور انار کا ڈیفرنٹ، اسی طرح امرود کا. آپ کے چھوٹے دوست بھی ہیں، بڑے دوست بھی ہیں، آپ کے امیر دوست بھی ہیں، غریب دوست بھی ہیں، سب دوست ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو ایک باسکٹ میں سجا کے رکھنا ہے، اور وہ باسکٹ جو ہے وہ آپ کی ایکویلٹی ہے کہ آپ نے ان کو ایک باسکٹ میں رکھا ہوا کہ آپ کے سارے دوست ہیں. یہ آپ کی کوالٹی ہے. لیکن جہاں پہ آپ جو ہے وہ ایک امرود سے سیب کی یا انار کی خواہش کرنا شروع کر دیں گے، یا اس کی ایکسپیکٹیشنز لگا لیں گے،
تو وہ کبھی بھی وہ جو ہے وہ اس کا بینیفٹ نہیں دے پائے گا۔ تو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ ڈفرینسز کریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے دوستوں سے انتہا سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز اس طرح کی رکھ لیتے ہیں جس پہ وہ پورے نہیں اتر پاتے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھا دوست نہیں ہے، یہ ایسے ہے، اب ویسے ہے۔ اب برے دوست کون ہیں؟ برے دوست پہلے سے، سب سے پہلے جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی کہ سلیکشن تو آپ کی اپنی تھی، آپ نے خود سلیکٹ کیا کہ یہ پھل میں نے اپنی زندگی میں اپنی باسکٹ میں، دوستوں کی باسکٹ میں رکھنا ہے سجا کے، اب میں نے سلیکشن کر لی۔ اب وہ برا کیسے ہو گیا؟ برا کچھ بھی نہیں ہے، برا یہ ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کسی پھل پہ تھوڑا سا ہلکا سا داغ آ جاتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے اس کی اپنی پرسنل پرابلم کی وجہ سے آ جاتا ہے، اس کو بہت دیر سے جو ہے درخت سے اتارا گیا ہوتا ہے یا وٹس ایور، کسی بھی وجہ سے اس کا ہلکا سا داغی پن آ جاتا ہے، تو وہ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں دوست سارے، بیسیکلی یہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ کمپنی آپ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کس کمپنی میں ہو، اور آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کی ڈیفینیشن ہوتے ہیں کہ آپ کیسے ہو۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ جب اس کے ہلکا سا داغ ہوتا ہے، ہم اس کو اسی ٹوکری میں سجائی رکھتے ہیں، ہم بیسیکلی اس داغ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوست جو ہے وہ خراب ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ گل سڑ جاتا ہے یا ہماری کمپنی سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جب اس کو داغ والے کو ایک اچھے پھل کے ساتھ رکھتے ہیں تو ہمیں پہلے اس کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، اس داغ کو ہلکا سا کاٹ کے اگر رکھ دیں گے تو وہ کبھی بھی دوسرے کو جو ہے وہ پھل کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر وہ دوست آپ کو نقصان اسی صورت میں پہنچائے گا جب آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ آپ کی اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو علیحدہ سے کر دو، یا بلکہ اس کا وہ والا حصہ جو ہے، جو خرابی والا حصہ ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، اور وہ ٹھیک اگر کوشش کرتے رہو، ٹپ ٹپ ڈراپس جو ہے وہ اس پہ اوپر گرتا رہے، تو آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ اگر وہ ڈراپ آپ سمجھتے ہو کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ اس کا وہ جو زخم یا وٹس ایور، وہ جو اس کا برا پن ہے، وہ اس کا پھل کا پھیلتا جا رہا ہے، تو وہ الٹیمیٹلی وہ آپ کو خراب نہیں کر رہا۔ آپ تھوڑا سا تو اس سے گیپ رکھ دو کہ دوسرے دوست سارے گیپ کر لیں گے، وہ سائیڈ پہ ہو جائے گا، وہ دوسروں کو خراب تو کر نہیں رہا لیکن وہ خود تباہ ہو جائے گا۔ تو وہ اس کی تباہی کے ذمہ دار کہیں پہ آپ بھی ہے کہ آپ نے اگر اس سے دوستی کی تھی تو آپ کا یہ ذمہ داری تھی کہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، یا وہ آپ کو کسی بھی سرکمسٹانسز میں وہ آپ کے ساتھ نہیں چل پایا، یا وہ نہیں آپ کے ساتھ ٹھیک چل پڑا، تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ آپ جو ہے وہ اس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ ہر دوست کے ایکسپیکٹیشنز ایک نہیں رکھنی۔ ایک دوست ہے، اس کو آپ فون کرتے ہو رات کے 2 بجے، وہ آپ کے لیے پریزنٹ سر، حاضر۔ ایک دوست ہے جس کی کوئی اپنی پرسنل سرکمسٹینسز ہے، جو کہ وہ اس وقت جو ہے وہ فون سننا بھی مشکل ہے اس کے لیے، یا اس کے کوئی ایٹماسفیئر اس طرح کا ہے، وہ آپ کو سیم سروسز یا سیم پریکٹس جو ہے وہ دوسرے دوست والی نہیں دے سکتا۔ تو یہ ایک ڈفرینسیشن ہے بیسیکلی دوستوں میں، کہ ہم ہر دوست سے سیم امید کر لیتے ہیں اور اس کو سیم بھٹی میں ڈال کے جو ہے وہ جلا کے اس کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ ایک خالص ترین سونا لے کے آئے نا، خالص ترین جس میں زیرو ملاوٹ ہو، تو اس کی اینٹ تو بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ زیرہ یا زیور نہیں بنا سکتے۔ تو ہلکی پھلکی خرابی جو ہے وہ ہر انسان میں موجود ہے۔ تو ہلکی پھلکی خرابی کے ساتھ آپ اپنے دوستوں کو اگر اس خرابی کے ساتھ لے کے اس کی خرابی کو آہستہ آہستہ ریموو کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ ایک پھولوں کی پھلوں کی بہترین دوستوں کی باسکٹ جو ہے وہ لے کے ساتھ چلیں گے، اور وہ یہ اتنے ہی فائدہ مند ہیں دوست آپ کے لیے زندگی میں، جتنا کہ آپ کے لیے یہ پھل آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ اسی طرح آپ کو، جس طرح پھل جوان رکھتے ہیں، اسی طرح آپ کے دوست آپ کو جوان رکھتے ہیں، اسی طرح آپ کے دوست جو ہے وہ آپ کو زندگی میں اوپر جانے کا موقع بھی دیتے ہیں اور بہت ہیلپ فل بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو ہمیشہ بہت اچھا پایا، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ سے یہی سوچتا رہا کہ یار میرے دوست ہمیشہ سے، الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا انعام ہے مجھ پہ کہ میرے اس طرح کے دوست ہیں، اور میرا ہر ملنے والا جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا ہے۔ یہ ایک ایسا الٹیمیٹ سا فارمولہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی کو غلط کریں، لیٹ سی کہ what you are doing for yourself, your friends۔ تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو لے کے کیسے چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک احساس ہے، بیسیکلی دوستی ایک احساس کے رشتے کا نام ہے، جس میں ہم ایکسپیکٹیشنز کے بغیر اگر ساتھ چلتے ہیں تو بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ہاں، ہیلپ فل دوست بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں،
اور بہت سارے دوست میں نے دیکھے جو کہ میرے لیے بھی ہیلپ فل رہے، اور ہمیشہ سے میرے دوست میرے لیے ہیلپ فل رہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے دوستوں کو جو ہے وہ ایک خزانے کے طور پہ جو ہے وہ لے کے چلنا ہے، نہ کہ ہم اپنے دوستوں کو جو ہے اس وقت ضرورت کے لیے یاد کریں اور باقی اس کے ٹائم جو ہے وہ ہم ان سے کنارہ کشی کر لیں۔ لیکن یہ صرف اور صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ اپنے پھولوں کی اور پھلوں کی باسکٹ کو جو ہے وہ ایک خوبصورت طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دوستی جو ہے یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ تو ہمارے پیارے نبی کے بھی دوست تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے ساتھ ان کے وقت سے بھی چلتی آ رہی ہے۔ تو یہ دوستی کے رشتے ایک ایسے رشتے ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں اور جو کہ اللہ کی طرف سے دیے گئے رشتے ہیں ان سے زیادہ ہماری لائف پہ امپیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے خود سلیکشن کرنی ہے کہ ہمارے دوست کون ہیں، اور یہ ڈیفرینسیشن ہم نے جب اپنی کر لینی ہے تو پھر اس کے بعد آپ چلنا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کروں گا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک باپ جو ہے وہ روزانہ ایک پہاڑی کے اوپر چلا جاتا تھا، وہ پہاڑی کے اوپر جاتا تھا، ادھر جا کے کچھ ٹائم گزارتا تھا، واپس آ جاتا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا بولتا ہے کہ جی مجھے بھی ساتھ لے کے جائے، مجھے نہیں پتا کہ ادھر کیا کرتے ہیں جا کے، چل مجھے بھی لے کے جائے، میں نے بھی جانا ہے۔ اس نے کہا بہت اوپر ہے، بڑا مشکل ہے، تو وہ تم نہیں جا سکو گے؟ تو اس نے کہا جی میں نے ضد کر لی، اس نے کہا جی میں نے جانا ہے۔ وہ لے گیا اس کو اوپر، اوپر جا کے ایک دم سے جو ہے نا وہ مشکل تھا رستہ، اس کے بیٹے کو ایک ٹھیڑا سا لگا تو وہ بڑی زور سے جو ہے وہ اس کی چیخ نکلی، اور چیخ نکلی آ کر کے اس نے آواز دی، پہاڑوں میں گونج پیدا ہوئی، اور اس آواز سے جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس کو ریپیٹیشن سے آواز آنی شروع ہو گئی۔ جب وہ کنٹینیوس ریپیٹیشن سے اس کو آواز آنی شروع ہوئی تو وہ اس کو آ کی جگہ پہ بڑی آواز آنی شروع ہوئی، تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی پیچھے بیٹھا بندہ جو ہے وہ یہ میں نے دیکھ رہا ہے اور میری نقل اتار رہا ہے۔ اس نے کہا بھاگ جاؤ، وہ پیچھے سے پھر آواز آنی شروع ہوگی، بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ۔ اس کا باپ سب دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بابا یہ کون ہے، یہ بار بار جو مجھے آواز دیتا ہے، جو بار بار میری نقلیں اتارتا ہے۔ اس نے کہا ایک منٹ ٹھہرو۔ وہ اس کا باپ آواز دیتا ہے تم بہت اچھے ہو، وہ بھی آگے سے آواز دیتا ہے تم بہت اچھے ہو، وہ اس کو کہتا ہے آئی لو یو، وہ بھی آگے سے آواز کرتا ہے آئی لو یو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ بھی آواز دیتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اب اس بچے کو تھوڑا سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ آواز بھی ملتی جلتی ہے، تو یہ ہے کیا؟ تو وہ بھی کہتا ہے تم بہت اچھے ہو۔ اس کا بیٹا جب یہ بولتا ہے تو اس کو بھی پلٹ کے وہی آواز ملتی ہے کہ تم بہت اچھے ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو اس سینیریو سے اس بچے کو یہ بات سمجھائی، اس نے پوچھا پاپا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ وہ ہے جو آپ دنیا کو دیتے ہو، وہی آپ کے پاس پلٹ کے واپس آتا ہے۔ اگر تم بولتے ہو اچھا بولو گے، پیار سے بولو گے، تو وہ تمہیں پیار سے ہی دنیا پلٹ کے دے گی۔ اگر تم کسی کے ساتھ غصہ کرو گے اور اسے گالیاں دو گے تو وہ پلٹ کے اسی طرح ہی آپ کو ملیں گی۔ تو یہ ہے بیسیکلی دوستی کا رشتہ، اس طرح کا رشتہ ہے کہ جو آپ جس طرح سے اپنے دوست کو ٹریٹ کرتے ہو اسی طرح سے وہ آپ کو پلٹ کے دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ ورکنگ کرنا بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ کسی کو برا بولیں اور اپنے دوستوں کو جو ہے وہ کسی بھی اپنا امتحان میں ڈالیں۔ بیسیکلی ایکسپیکٹیشنز کے بعد جو ہے وہ امتحان کی باری آ جاتی ہے، کسی کو کسی بھی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور آگے لے کے چلیں، اور یہ ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے، اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اور یہ آپ کے لیے جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ رشتہ ہے۔ جی بہت شکریہ، پھر انشاءاللہ نئے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ جزاک اللہ۔